بہت شکریہ جی آپ سب کا، اتنا آپ نے پیار دیا، ہماری بات بھی سنی، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اور الیکشن کے دن ہے، دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ بھولنا نہیں ہے سلمان بھائی، آج کل آپ ان ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، ایسے نہ کریں۔ آپ بھائی ہیں، بھائی ہیں ہمارے ساتھ۔ آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو آل۔ بہت شکریہ۔ بریف کیس کو یاد رکھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بیسیکلی تو یہ آج مجھے اوپننگ کے لیے اس سنوکر کلب کے آنر نے موقع فراہم کیا ہے، لیکن میں نے اپنی بات کا آغاز اس لیے اس آیت سے کیا ہے کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے، اور آج چونکہ ہم الیکشن کمپین میں ہیں گزشتہ 3-4 دنوں سے، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سنوکر پہ بھی میں بات کروں گا، لیکن پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اپنی پارٹی کے بارے میں اور اس الیکشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا مناسب سمجھوں گا، چونکہ یہاں پر بہت سے چہرے جو ہیں بچپن کے میرے دوست مجھے یہاں پر نظر آئے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، خوشی ہوئی ہے مجھے ان کو دیکھ کے یہاں پہ۔ آپ سب کے علم میں ہے جیسے کہ عمران خان صاحب نے مجھے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ دیا ہے اس حلقے سے، تلگنگ شہر سے، کہ میں تلگنگ شہر کی نمائندگی کر سکوں اور تلگنگ کی آواز اٹھا سکوں اسمبلی میں جا کر، اور تلگنگ کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کر سکوں۔ یہاں پر آلموسٹ 90% تمام نوجوانوں کی قیادت موجود ہے، اور نوجوان لوگ ہی اس محفل میں شریک ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اس ملک کی وجہ سے ہماری اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ تھوڑا ہے، کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان کا شہری بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا ہے۔ اس ملک سے ہماری بہاریں ہیں، عزتیں ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہیں نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارا یعنی کہ ہم سب کچھ اس ملک سے اپنی پیداوار مکمل کر سکتے ہیں، ہمیں باہر سے منگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ملک جو اتنے بحران کا شکار ہے ہر لحاظ سے، نوجوانوں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، مہنگائی اتنی اپنی پیک پہ پہنچ چکی ہے کہ ہر سٹیج پہ کارٹل بنا ہوا ہے، اور کوئی اس کا جو ہے پریشان حال کا کوئی آگے سے ہمیں پیٹرن بھی نہیں نظر آ رہا کہ یہ کیا، یہ بحران جو فقدان ہے ختم بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام ہے اس کا قصور صرف ایک ہی ہے کہ ہم الیکشن کو لائٹ لیتے ہیں۔ الیکشن ایک ایسی طاقت ہے کہ ہم ووٹ سے اپنی تبدیلی بدل سکتے ہیں۔ حسینیت کیا تھی؟ حسینیت یہی تھی کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا مانگا تھا ایک ووٹ، لیکن انہوں نے ووٹ نہیں دیا اور 72 تن قربان ہو گئے۔ تو یہ ووٹ کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بھی اور بتانا چاہتا ہوں کہ ایجپٹ کے بعد پاکستان وہ دوسرا ملک ہے جہاں پر نوجوانوں کی اکثریت ہے۔ یہ اس پر بھی ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں تھوڑا ہے۔ اور دیکھیں، میں اسپیشلی اپنے نوجوانوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ملک ہمارا مستقبل ہے، جو ہمارے بڑے ہیں ان کا بھی مستقبل ہے، لیکن زیادہ جو اس میں انفلوئنس ہے یا جو بینیفیشریز ہیں وہ ہم نوجوان ہیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اگر اسی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ہم چلتے رہے اور رشتہ داروں کے کہنے پہ، وڈیروں کے کہنے پہ، کھڑپیچوں کے کہنے پہ یا کسی خوف سے ہم نے ووٹ کاسٹ کیے، تو ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو الیکشن کے دن ہیں اس میں آپ سب کو ایکٹیو ہونا پڑے۔ میں یہاں پر یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ صرف پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیں، آپ جس کو بھی ووٹ دیں، یہ آپ کا آئینی حق ہے، لیکن آپ سوچ سمجھ کے ووٹ دیں، اور ووٹ والے دن آپ جو ہے ایکٹیو ہوں، ابھی سے اس کی کمپین کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ ووٹ دینا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ میں الحمدللہ دوسرے دن ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کی ہوئی ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت جیل میں موجود ہیں، وہ صرف ہماری جنگ لڑ رہے ہیں۔ پارٹیشن کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی رہنما جیل میں گئے ہیں، کسی نے 2 دن نکالے ہیں، 4 حد سے 15-20 دن کے بعد وہ کوئی نہ کوئی ان کی مینوفیکچرنگ میں مسئلہ بنا ہے، وہ باہر چلے گئے ہیں اور وہاں پہ وہ رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب پھر ان کے حالات سیٹنگ میں آئے ہیں، اداروں کو انہوں نے بیچ میں استعمال کر کے اور پھر وہ حکومت کرنے کے لیے آ گئے ہیں، جس کا نقصان صرف اور صرف اس ملک کا ہوا ہے اور کسی کا کچھ نہیں کیا۔
تو ہمارا کپتان جب اندر جیل میں ڈٹ کے کھڑا ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم یہ ساتھ دیں گے، ساتھ نبھائیں گے۔ میں یہ سنتا تھا کہ تلنگانہ جو ہے یہ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین ہے، اب اس ملک کی باغ دوڑ عمران خان کی بدولت نوجوانوں کے پاس آئی ہے۔ ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین تو ہے ہی ہے، لیکن یہ اوانکاری کا علاقہ ہے اور دلیر نوجوانوں کا علاقہ ہے۔ ہم انشاءاللہ ہر صورت میں اپنے کپتان کو اس کا ساتھ نبھائیں گے، اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ نوجوانوں سے میری آخری یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، میں تلنگانہ کا بیٹا ہوں، آپ ایک عام آدمی کا بیٹا ہوں، آپ میں سے ہوں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں۔ میں انشاءاللہ اگر پاور میں آیا تو عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، اور میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہوں وہ ہے سیلف ریسپیکٹ۔ میں نے 16 سالہ سیاسی زندگی میں کبھی بے اصولی کی سیاست نہیں کی، کبھی اپنی خودداری کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کی سیلف ریسپیکٹ کرواؤں گا، اس کے بعد ہم باقی سارے کام کرائیں گے۔ آپ کے جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ مجھے بخوبی اندازہ ہے، کیونکہ میں اسی شہر کا ہوں، کسی باہر کا نہیں ہوں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ میں تلنگانہ شہر کی نمائندگی اس لیے بھی بہتر کر سکتا ہوں کہ میرا بچپن، لڑکپن، جوانی سب یہاں پر گزرا ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس دفعہ مجھے بھی سپورٹ کریں گے، اور مجھ سے بڑھ کے آپ نے عمران خان کو سپورٹ کرنی ہے۔ میری میموری یا ہوچ کچھ ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عمران خان کا باہر آنا اس ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ہماری ایک ایک ووٹ قیمتی ہے۔ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے الیکشن والے دن کہ تلنگانہ جو ہے وہ کپتان کا ہے۔ یہ سیٹیں پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھی، جو ظلم اور زیادتی اور فسطائیت اس وقت ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اس کا مقابلہ ہم صرف اور صرف ووٹ سے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ میرا انتخابی نشان جو ہے وہ ہے سوٹ کیس، اور جو ہمارے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا نشان ہے گھڑیال۔ تو آپ نے یہ دو نشان یاد رکھنے ہیں۔ انشاءاللہ آج تیسرا دن ہے کمپین کا، جیسی آگے یہ کمپین چلے گی تو یہ نشان ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے حلقے میں سب کو یاد کرانا ہے انشاءاللہ۔ اب میں سنوکر پہ بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ مجھے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے آپ کے یہ دیکھ کے۔ پچھلے دنوں میں وہ رامبیل لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ٹورنامنٹ ہے، تو آپ کدھر ہیں؟ میں نے ان کو بتایا کہ یار ہم تو پتہ نہیں کوئی دہشت گرد قرار دے دیے گئے ہیں، آتنکوادی ہیں، تو ہمیں تو تلنگانہ میں کوئی نہیں گھسنے دے رہا، ہم تو کہیں سائڈ پہ ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انٹرنیشنل لیول کے پلیئر تلنگانہ میں آئے، اور جب ہم یہ گیم کھیلتے رہے ہیں آپ یقین کریں کہ ساری رات کھیلتے رہے ہیں، ٹیبل اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہوتے تھے اور کھیلتے رہتے تھے، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا تھا، ایسی ڈنڈے مارتے رہتے تھے، اتنی پریکٹس کرتے تھے کہ بالکل تھک جاتے تھے، لیکن گیم میں ذرا بھر بھی امپروومنٹ نہیں آتی تھی۔ بڑے پریشان بھائی یار کیا کریں، لیکن بعد میں جا کے سمجھ آیا کہ جب تک جو بیسک چیزیں ہیں ان کو جب تک ہم نہیں صحیح کریں گے تو آپ کی گیم امپروو نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر اب جو انٹرنیشنلی پلیئروں کا آنا جانا شروع ہو گیا، اور جو اس لیول کے یونیک لیول کے برانڈڈ ٹیبلز لگنا شروع ہو گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تلنگانہ کے جو نوجوان ہیں ان میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے، اور یہ ایک پازیٹیو تھیوری ہے، پازیٹیو اس کا ایک سرگرمی ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی سرگرمیاں میں یہ توقع کرتا ہوں کہ میں بھی اس کے لیے جو کچھ کر سکا میں ضرور کروں گا۔ اور آپ جو پلیئر حضرات ہیں جو یہاں پر نوجوان ہیں، کافی عرصے سے میں ان ٹچ ہوں اس کلب کی جو سنوکر کی لائف ہے، اپنی پالیٹکس کی وجہ سے یا بزنس کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ اب جو جس طرح کا ماحول بن گیا ہے تو الیکشن کے بعد میرا بھی اپنا دل کر رہا ہے کہ جب میں تلنگانہ میں ہوں تو میں ضرور ڈیلی تو نہیں آ سکتا لیکن ویکلی یا منتھلی ضرور کلب میں آؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزاروں تاکہ مجھے آپ لوگوں کے مسائل کا اندازہ ہو، اور جو بھی میں آپ کے لیے کر سکوں انشاءاللہ میں وہ ضرور کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف حکیم نثار صاحب جی پاکستان 75 سال ہو گئے مرد وجود میں آئے، اس حصے میں کئی عروج زوال اور نشیب فراد آئے ہیں، کئی تنگ و تاریخ حالات بھی آئے ہیں، کئی مرتبہ حکومتیں بدلی، ایوان اقتدار کے چہرے بدلے، نشیب فراز سے صورتحال سے گزرا، مگر ملک کی نہ تقدیر بدلی نہ عوام کی حالت میں بہتری آئی، اور ظلم و ستم، جبر و تشدد اور بربریت کا دورہ رہا۔
उसकी बुनियादी वजह ये रही कि इस मुल्क के अंदर 3 से 4 मरतबा जब अमरीत का दौर रहा, जमहूरियत के असरात और समरात एक आम आदमी तक इसलिए ना पहुंच सके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक आम वोटर को अपनी वोट की ताकत, वोट की हैसियत, अपनी पर्ची की ताकत का एहसास नहीं होता। हम धड़बनियों की नज़र हो जाते हैं, हम अपनी बिरादरी के वोटों की नज़र हो जाते हैं। बहुत सारे मुस्तहिक लोग होते हैं जिनमें ताकत होती है, जिनमें कुव्वत होती है, जिनमें शऊर होता है, जिनमें पैगामी इनकलाब का जज्बा होता है, जो कौमों को बदल सकते हैं, जो मुआशरों को बदल सकते हैं, जो इलाकों को बदल सकते हैं, जो मुल्क की तामीर और तरक्की याफ्ता ममालिक की साथ में मुल्कों को खड़ा कर सकते हैं। हम उन लोगों को महरूम कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है नायल क़यादत सामने आ जाती है और अवाम उस पैगाम और उस जमहूरियत के तसलसल से महरूम हो जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने इलेक्शन के दिन अपनी ज़मीर का फैसला करना है, उस शख्स को वोट देना है। आपने ये नहीं देखना कि हम इस धड़े के साथ खड़े हैं, हम बिरादरी के साथ खड़े हैं, हम फलां शख्सियत के हाथों मजबूर हैं। आपने अपने सब हलाली परचम को देखना है, अपने मुल्क की बेहतरी को देखना है और अपने मुस्तकबिल को देखना है। हकीम साहब के साथ मेरा ज़ाती एक दोस्ताना तलक है, उसके कोई अरूज जवाल, सियासी हार जीत, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके साथ पहले भी मजबूत तलक, आइंदा भी रहेगा। मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इलेक्शन में इस दफ़ा अपनी भरपूर पहले से ज़्यादा मुस्तहकम होके आगे बढ़ना है और हर हाल में इनको भरपूर सपोर्ट करना है। इनके उस 23 हल्के में, चूँकि मैं मुख्तलिफ समाजी हवालों से जाता रहता हूँ और मेरा वसी हल्का बाद है, इंशाअल्लाह मैं उस हल्के में इन्हें भरपूर सपोर्ट करूँ।